بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درس نظامی کے اندر گرامر سے تعلق رکھنے والی اہم کتاب مراح الأرواح کا آج سے ہم آغاز کریں گے۔ تو جو یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ۔ آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کا حاشیہ بھی بہت زبردست ہے اور لکھائی اور بہت زبردست اس کو ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کتاب کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں PDF میں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں درسی لحاظ سے یا ویسے مطالعہ کرنے کے لیے، آپ خطیب ہیں اور جمعہ پڑھاتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے کتابیں اگر درکار ہوں تو دو طریقے ہم نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ ایک کہ گوگل سے کیسے کتابیں حاصل کی جائیں اور اپنی پسند کی، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، 5-7 منٹ کی ہوگی۔ تو اسی طرح ٹیلی گرام آپ کے لیے نیا لفظ بھی ہو سکتا ہے تو ٹیلی گرام اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں سے آپ کیسے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی فری، پیسے وغیرہ اس پہ چارج نہیں کیے جاتے۔ گوگل سے جو فری ہیں اور اسی طرح ٹیلی گرام سے جو فری کتابیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پر طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الباب الأول فی الصحیح۔ اب یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے شروع میں، اب اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے، اسی طرح آپ دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، ہدایت النحو پڑھتے ہیں، کوئی بھی عربی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے فصل لکھا ہوتا ہے، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں ٹاپک کے طور پر۔ تو آیا کہ ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، تو اب ان کی ترکیب کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ تو سادہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ کریں، کیونکہ الترکیب تحت المعنی، کہ معنی آپ کو آتا ہے تو ترکیب آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب اس کا پہلے ترجمہ کریں، اگر ترجمہ بالکل واضح ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کوئی محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں الباب الأول فی الصحیح، کہ پہلا جو باب ہے یہ ہفت اقسام میں سے جو صحیح ہے اس کے متعلق ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں سے پورا جملہ واضح ہو گیا، تو لہٰذا یہاں سے اب کوئی حذف نہیں ماننا پڑے گا۔ الباب الأول کو آپ مبتدا بنا دیں اور آگے خبر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر فصل لکھا ہو، ٹھیک ہے، اکیلا فصل ہے اور آگے فصل شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے، تو وہاں پر آپ مبتدا کو محذوف نکالیں، ھذا فصل، یہ فصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کوئی آپ نکال سکتے ہیں، جتنا آپ مطالعہ گہرا کریں گے کتابوں کا تو آپ کو نئے انداز ملتے جائیں گے۔ اسی طرح آپ لکھا ہوتا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز کی کتاب، تو اب اس کا بھی کوئی جملہ پورا نہیں سمجھ آ رہا، کوئی ترجمہ واضح نہیں ہے، تو اب یہاں پر بھی کوئی محذوف نکال کر اس کو پورا کریں گے۔ تو اسی طرح آپ اس کا شروع میں نکال لیں کہ ھذا کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، یا اقرأ، ٹھیک ہے، کہ میں کتاب الصلاۃ پڑھتا ہوں، تو اسی طرح پھر جب جس طرح کا آپ نکالیں گے تو اسی طرح کی آپ کی ترکیب بن جائے گی۔ بہرحال یہاں پر پورا جملہ واضح ہے تو یہاں پر کوئی حذف نہیں ماننا پڑے گا۔ الباب الأول فی الصحیح، یہ پورا جملہ ہے۔ اب اس سبق میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، تو ایک پڑھیں گے صحیح کی تعریف، وہی معروف تعریف جو آپ اردو کی بکس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مشہور بہت زبردست ایک اعتراض ہوگا کہ فا عین لام کلمے کو آپ نے کیوں منتخب کیا، پھر اس کا جواب ہوگا۔ پھر مصدر اصل ہے یا فرع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے جو بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے، پھر ان کے جو دلائل انہوں نے دی ہیں، جو ان کا موقف تھا، انہوں نے اپنے موقف پر جو دلیلیں دی ہیں تو وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشتقاق، یعنی اشتقاق میں اصل مصدر ہے یا فعل ہے، تو یہ جو اشتقاق لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی تعریف کریں گے، 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں کی تعریف ہوگی، تو یہاں پر کون سی قسم مراد ہے تو یہ یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ چیزیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن کوفیوں کا جو موقف ہے وہ آج یہاں نہیں بیان کیا جائے گا، وہ اب اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ چلو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وہمزۃ نحو الضرب۔ صحیح وہ ہے جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ تو حرف علت ہو، نہ تضعیف یعنی 2 ہم جنس حروف یعنی مضاف نہ ہو، اور نہ حمزہ ہو۔ یہ معروف تعریف جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی مثال آگے لکھی ہے الضرب۔ اب اس میں دعاد را جو با ہے
تو ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صحیح سے مانے ہو۔ اب آگے آتا ہے اعتراض، فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، لیما، کیوں، اختص، ٹھیک ہے، اب یہ جو اختص ہے یہ باب افتعال کی فعل ماضی مجہول ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، آپ نے پڑھا ہوا ہے شروع میں کہ جو مزید فی کے ابواب ہیں یہ دو طرح کے ہیں، بعض با حمزہ وصل ہیں اور 5 بے حمزہ وصل ہیں۔ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل اور تفاعل، یہ 5 ابواب ہیں جو بے حمزہ وصل ہیں، یعنی جب کوئی چیز آپ ملائیں گے ساتھ، جس طرح یہاں پر ملا رہے ہیں، یا اسی طرح ما نافیہ ہے، تو جب یوں آپس میں ملاتے ہیں اس کو تو وہ حمزہ گرے گا نہیں۔ مثال کے طور پر اکرمہ ہے تو اس کے شروع میں ما لگائیں تو مکرمہ نہیں پڑھیں گے، ما اکرمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطلب بے حمزہ وصل کا۔ اب یہ جو باب ہے یہ چونکہ با حمزہ وصل میں سے ہے تو لہٰذا یہاں پر اس کو ملائیں گے، اور ملائیں گے تو بہت زبردست پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن قِيلَ لِمَا اخْتُصَّ الْفَاءُ، اب چونکہ یہ فعل ماضی مجہول تھا تو آگے اس کے نائب الفعل بنیں گے، فاء والعین واللام للوزن، تو اعتراض ہوا کہ فا عین لام کلمے کو معیار کے لیے، پیمانے کے لیے، وزن کے لیے کیوں خاص کیا گیا ہے؟ حروف تہجی جو عربی کے ہیں وہ 29 ہیں، ان میں سے آپ نے کسی اور کو کیوں نہیں چنا، ان ہی کو کیوں چنا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اعتراض۔ آگے کل ناس اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یاد رکھیے یہ اختص ہے جو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، من بین الحروف الباقیہ، اسی طرح للوزن اس کے اوپر بھی المعیار لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ایک اصطلاح ہے کہ یوں 2 لائنوں کے درمیان کوئی چیز لکھی ہو تو اس کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے بین السطور، ٹھیک ہے، سطر، سین تو را، تو یہ اسی سے ہے، سطور جمع، بین السطور، تو اس کے بارے میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ بین السطور، ما بین السطور، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ آپ استعمال کریں گے۔ اب اس کا جواب کیا دیا؟ قلنا، ہم کہیں گے، ہم نے کہا، حتی یکون فیہ من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء، حتی، اب حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو یہاں پر یکون کو یکونا کر دیں گے۔ تو اب اس کا جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں اب یاد رکھیے 3 طرح کے مخارج ہیں، جتنے بھی یہ 29 حروف تہجی ہیں عربی کے، تو یہ 3 جگہ سے استعمال ہوتے ہیں، ہونٹوں سے بھی ادا ہوتے ہیں، حلق سے بھی اور وسط سے بھی، تو یہ 3 مخرج ہیں۔ تو اب یہاں سے یہی جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ 3 مخارج ہیں تو تینوں میں سے ہم نے پھر ایک ایک لے لیا، تو کون سا کس میں سے لیا یہ آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں من حروف الشفۃ، حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہاں سے کیا لیا؟ اوپر لکھا ہوا ہے ہی الفاء، فا کو وہاں سے لیا۔ اب حروف جو وسطیہ ہیں اس سے کون سا لیا؟ تو اوپر لکھا ہوا ہی اللام، تو لام کو حروف وسطیہ میں سے لیا۔ اور جو حروف حلقیہ ہیں ان میں سے کون کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہی العین، یہاں جو ہم نے لیا ہے ان میں سے وہ عین کو لیا ہے، تو فا عین لام یہ ہمارا پیمانہ ہو گیا۔ اب آگے ہے فقلنا، اب فقلنا کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نون، تو نون سے مراد ہے نسخہ، تو اس سے مراد ہے کہ ایک نسخے کے اندر اس طرح بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب آگے کہتے ہیں الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسعہ، کہ مصدر جو الضرب ہے یعنی ایسا مصدر ہے، مصدر یہ ایسا مصدر ہے کہ اس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یتولد اس سے نکلتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں 9 چیزیں۔ اب 9 چیزیں کون سی ہیں؟ اوپر انہوں نے لکھا المذکورۃ، یعنی جو پیچھے الباب الاول فی الصحیح سے پہلے جو مصنف نے باتیں کی ہیں وہاں پر ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس میں فاعل، مفعول، مکان، زمان اور آلہ، یہ 9 چیزیں فرماتے ہیں کہ مصدر سے نکلتی ہیں۔ اب یہاں سے وہ آگے بات جو اختلاف والی ہے کہ مصدر اصل ہے یا جو فعل ہے، تو اس کے بارے میں یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا ہے کہ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الْإِشْتِقَاقِ عِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ۔ اب یہاں پر با کے نیچے کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو با کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بصریین، اور یہ زیادہ مشہور یہی۔ اب یہ بصریوں کے نزدیک انہوں نے کہا کہ یہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے، اشتقاق کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا فی العمل، ٹھیک ہے، عمل میں نہیں، اشتقاق میں۔ اب اشتقاق میں مصدر اصل ہے۔ اب انہوں نے یہ بات تو کر دی، انہوں نے دعویٰ تو کر دیا کہ یہ اصل ہے،
تو اب بات وہ زبردستی ہے جس کے ساتھ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو. تو اب انہوں نے جو دعویٰ کیا ساتھ میں 3 دلیلیں بھی دی ہیں. نمبر 1 دلیل لام سے لِأَنَّ سے، یہ دلیل نمبر 1 یہاں سے پیش کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَاحِدٌ، کیونکہ اس کا مفہومہ کا جو ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے مان المصدری، یعنی جو مصدر کا مفہوم ہے، جو معنی ہے واحد، وہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے، یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے واحد کے، وَهُوَ الْحَدَثُ، یعنی اس کا وہ حدثی جو معنی ہے. یعنی الضرب ہے تو اس کا حدوثی معنی کیا بنا، مارنا. شرب اس کا پینا، لبس پہننا. تو یہ جو معنی ہے یہاں یہ اس کا بات کر رہے ہیں کہ وَمَفْهُومَ الْفِعْلِ مُتَعَدَّدٌ، اور جو فعل کا مفہوم ہے یہ متعدد ہوتا ہے. کیسے متعدد ہوتا ہے آگے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ، یہ جو فعل ہوتا ہے یہ حدوثی معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر زمانہ بھی آ جاتا ہے، زمانہ ماضی ہو مضارع ہو. تو اس طرح اس کے اندر 2 چیزیں ہوگی. اب بعض نسبت فاعلی بھی اس کے اندر شمار کرتے ہیں فعل کے اندر، تو اس طرح یہ 3 چیزیں ہو گئی. تو اس کی مزید وضاحت نسبت فاعلی کے آپ حاشیہ نمبر 2 میں پڑھ سکتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں بیان کی انہوں نے مفہوم کے حساب سے کہ مفہوم واحد ہے متعدد ہے. تو آپ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ والواحد قبل المتعدد، کہ جو ایک ہوتا ہے وہ متعدد سے قبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو مفرد ہو مرکب سے پہلے ہوتا ہے تو یہاں پر اسی کا یہ ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا كَانَ أَصْلًا، اب کانا فعل ناقص ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے منصوب، تو چونکہ اس کا اسم نہیں ہے تو وہ ضمیر نکالیں گے. اور ضمیر کس کے بارے میں ہے، وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مصدر کی ضمیر ہے. تو یہ اصل میں بات کیا تھی، وَإِذَا كَانَ الْمَصْدَرُ أَصْلًا، کہ جب مصدر کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ اصل ہے للافعال، افعال کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ افعال میں جب مصدر اصل ہے تو کہتے ہیں یکون اصلا لمتعلقاتہ ایضا. تو یہ جو فعل کے آگے متعلقات ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب فعل کے لیے ہے تو فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہوں گے ان کے لیے بھی مصدر اصل ہوگا. آگے والی انہو سے دوسری دلیل دے رہے ہیں بصری جو لوگ ہیں، تو یہ اپنی یہاں سے دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ولی انہو، اب یہاں پر جو ہو اسم ہے، ٹھیک ہے، انا حرف مشبہ بالفعل جو ہے انا، ولی انہو اسم، تو یہ جو مصدر ضمیر جو ہے یہ مصدر کی طرف ہے. تو ولی انہو اسم والاسم مستغن عن الفعل. تو دوسری دلیل انہوں نے کیا دی کہ جو مصدر ہے یہ اسم ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ مستغنی ہوتا ہے فعل سے، اس کو فعل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود مستقل ہوتا ہے. اب مصدر کا یہ معاملہ ہے اور جو فعل ہوتا ہے وہ مصدر کے بغیر تو پایا نہیں جاتا. مثال کے طور پر یضربو یہ فعل ہے، تو اب یضربو فعل ہے تو اس کے اندر مصدر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل لے لیں آپ، اس کے اندر مصدر ضرور پایا جائے گا لیکن مصدر کے اندر فعل نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے دلیل دی کہ اس وجہ سے مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ، اب یہاں سے تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے. مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے تو مصدر کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَصْدُرُ عَنْهُ. اب لِأَنَّ، اب یہ حرف مشبہ بالفعل، تو هَذِهِ الْأَشْيَاءَ یہ پورا اس کا اسم بنے گا، تو اس لیے یہ اشیاء پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَصْدُرُ عَنْهُ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو فعل اور اس کے متعلقات ہیں تو یہ مصدر سے نکلتے ہیں. تو جس سے نکلتے ہیں تو مصدر مطلب نکلنے کی جگہ، صدور ہونے کی جگہ، تو چونکہ مصدر سے نکلتے ہیں تو اس لیے مصدر اصل ہوا اور فعل اس کی فرع ہوئی. تو اب درمیان میں اب ان کی بات تو مکمل ہوگی، ان کی جو موقف تھا اور 3 دلیلیں تھیں. تو اب چونکہ پیچھے جو لفظ استعمال ہوا تھا وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق، اشتقاق میں مصدر اصل ہے. تو اب اشتقاق کی تعریف کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اشتقاق کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آگے یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں. تو یہ درمیان میں جملہ معترضہ سمجھیں اور آگے تو اس کے بعد پھر ان کا جواب آئے گا کوفیوں کا، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. والاشتقاق، اب یہاں سے تعریف انہوں نے شروع کی ہے کہ اشتقاق کی تعریف کیا ہے. اب اشتقاق یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اشتقاق اجتناب کے وزن پر. ٹھیک ہے. تو جو مشتق ہم نے لفظ سنا تو یہ اس کا مفعول کا صیغہ ہوگا کاف کے مشدد ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ آگے لفظ سنیں گے مشتق منہ، تو مشتق اور مشتق منہ آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا اور پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو مشتق مطلب جس کو شک کیا گیا، جس کو نکالا گیا.
مطلب فعل کو نکالا گیا مصدر سے، اب جس سے نکالا گیا اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا مشتق منہ، مطلب جس سے منہ جس سے نکالا گیا تو وہ مصدر ہوگا اور جس کو نکالا گیا وہ فعل۔ اب تعریف کر رہے ہیں کہ والاشتقاق هو ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنی وهو على ثلاثة انواع۔ اب یہاں سے اس کی تعریف انہوں نے کی کہ اشتقاق یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ، یہ جو لفظین اور متغیرین اوپر جو لکھا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو متغیر لفظ، تو متغیر لفظ سے مراد کیا ہوا؟ مشتق اور مشتق منہ۔ اشتقاق یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان لفظ اور معنی میں تناسب پایا جائے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ صغیرٌ۔ اب صغیرٌ ہے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو اس کے ترجمہ اب جب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ترجمہ کریں صغیر چھوٹا، اب اس کا کوئی معنی تو واضح نہیں ہو رہا، تو اب اس کا مبتدا نکالیں گے، اس کو خبر بنا دیں گے۔ تو اوپر انہوں نے لکھ دیا مبتدا نکال کے کہ اولھا، اب ہا ضمیر کیوں لے کے آئے؟ اولہ کیوں نہیں کہا؟ تو جو ضمیر لوٹ رہی ہے پہلے ہم اس پر غور کریں گے، یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضمیر کا مرجع پہلے پتہ کریں گے۔ تو اب پیچھے بات کیا ہوئی تھی کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، تو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے اول صغیر ہے، تو اب یہ 3 قسموں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اولھا، ثلاثہ چونکہ مؤنث تھا، انواع ٹھیک ہے اس کی تمجیز، تو یہ اس کی طرف لوٹے گا، وہ بھی مؤنث تو ضمیر بھی مؤنث آئے گی، تو اولھا یہ مبتدا ہو جائے گا، صغیرون اس کی خبر۔ اب پہلی قسم ہے صغیر، دوسری کبیر اور تیسری اکبر۔ تو یہاں پر صغیر کی تعریف کر رہے ہیں کہ صغیر کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ، کہ اشتقاق صغیر کیا ہے کہ دو بینہما سے مراد وہی مشتق منہ اور مشتق، تو کہتے ہیں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان حروف اور ترتیب میں تناسب ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں نحو ضرب من الضرب، اب یہ جو ضرب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ماضی پڑھیں گے، اس کو ضرب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور من الضرب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مصدر، یعنی یہ مصدر ہے اور پیچھے والا ماضی، تو یہ مصدر الضرب سے جو نکلا ضرب، تو اب اس کو پیچھے انہوں نے کیا تعریف میں کہا کہ حروف اور ترتیب میں تناسب ہو، مناسبت ہو۔ اب دیکھیں حروف بھی بالکل وہی ہیں، دعا درابا، اس میں بھی دعا درابا، اور دونوں کی ترتیب بھی وہی ہے، پہلے دعا ہے پھر را پھر با، اسی طرح مصدر میں بھی، تو یہ ترتیب اب ترتیب اور حروف مثال کے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور تعریف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ہے وَثَانِیہا کبیرٌ، ٹھیک ہے؟ اب ثانیہا اسی طرح ترکیب اس کی کر دیں اور کبیرٌ کو کوئی خبر بنا دیں۔ تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي اللَّفْظِ دُونَ التَّرْتِيبِ، کہ مشتق اور مشتق منہ میں لفظ کے اندر ترتیب ہو نہ کہ ترتیب میں، لفظ کے اندر مناسبت ہو نہ کہ ترتیب میں۔ سواء کان مع الموافقۃ فی المعنی، اوپر لکھا ہوا ہے بین السطور کہ چاہے معنی کے اندر موافقت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں جابز من الجذب، ٹھیک ہے؟ تو اب اوپر لکھا ہوا ہے بتقدیم الباء، اب مصدر میں با بعد میں ہے اور جو ماضی بنائی ہے اس کے اندر پہلے آ گئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو تعریف کی گئی اس کے یہ موافق ہی مثال ہے۔ آگے وثالثھا، اور تیسری قسم، جو 3 قسمیں تھیں ان میں سے تیسری قسم کیا ہے؟ وہ اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تعریف کیا ہے وہ آگے انہوں نے ذکر کی ہے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي الْمَخْرَجِ دُونَ الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ، تو اب بہت زبردست انہوں نے تعریف کی کہ مشتق اور مشتق منہ میں مخرج کے اندر جو مناسبت ہو، حروف اور ترتیب میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیں، نعق من النحق، اب نحق مصدر ہے، اس مصدر سے جو ماضی بنائی ہے وہ عین کے ساتھ ہے، مصدر ہا کے ساتھ تھا اور جو ماضی ہے وہ عین کے ساتھ۔ نعق کا مطلب ہے کوے کا آواز نکالنا، جو کوا کاؤں کاؤں کرتا ہے، یہ نعق اس سے مراد یہ ہے، اور النحق کا معنی ہے گدھے کا رینگنا، گدھے کا آواز نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر حروف کی ترتیب وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکہ مخرج کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب یہ اشتقاق کی تعریف اور 3 قسمیں انہوں نے بیان کی، مثالوں کے ساتھ ہمیں سمجھا بھی دیا۔ تو اب فیصلہ آگے کر رہے ہیں کہ جو مصنف نے پیچھے ذکر کی ہے کہ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق عند البصريين، کہ
مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریوں کے نزدیک، یا صرف کے اندر جو اشتقاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے کون سا اشتقاق مراد ہے؟ کہتے ہیں والمراد من الاشتقاق المذکور ہا ہنا اشتقاق صغیر، کہ یہاں پر صرف کے اندر جو اشتقاق ہے وہ اشتقاق صغیر مراد ہے۔ جی آج کا ہمارا یہ سبق ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے سبق کو لے کر چلیں گے۔